بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ الگ الگ نوعیت کے، الگ الگ شکلوں کی فتنے آ رہی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ بند ہو جائے۔ فتنے ہر طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے فتنے ہوتے ہیں جو کفر اور ایمان کے تعلق سے ہوتے ہیں، کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو گمراہی اور غیر گمراہی کے ہوتے ہیں، اور امت میں ہر طرح کے فتنے پیدا ہوئے اور ان کی سرگوشی کے لیے علماء کام کرتے رہے۔ جو چیزیں ایمان والے سے متعلق ہیں ان میں ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ عقیدے میں کرنا کچھ نہیں پڑتا، لیکن وہ ہوتا ہے بڑے سنگین۔ اس معنی کر کہ اگر اس میں ذرا بھی شک پیدا ہو جائے تو آدمی دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ عمل میں کرنا بہت کچھ پڑتا ہے، لیکن اگر کچھ کچا ہے عمل میں تو بہرحال اس کی نجات ایک نہ ایک دن ہو جائے گی۔ لیکن اگر عقیدے میں گڑبڑی ہے تو پھر اس کی نجات نہیں۔ مثال کے طور پر ایمان لانے کے جو عقیدے ہیں، جب اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، فرشتوں پر، قیامت پر، کتابوں پر، قسمت پر، آخرت پر، یہ سب عقیدے ہیں، ان میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، لیکن یہ اتنے اہم ہے کہ اگر اس میں ذرا بھی شبہ پیدا ہو جائے تو آدمی مومن نہیں رہتا۔ اور عمل جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کی قضا بھی ہو جاتی ہے، توبہ بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سزا بھگت کر کے نجات مل جائے گی۔ اس عمل اور عقیدے کے بیچ بیچ میں اور عقیدہ ہوتا ہے جو کفر اور ایمان کا درجہ تو نہیں لیتا لیکن گمراہی کا درجہ لے لیتا ہے۔ اس وقت ہمارا جو بیٹھنا ہے وہ اسی عقیدے کے تعلق سے ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پر عمل کرنا، حدیث پر عمل کرنا، جن کو نصوص کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ پر عمل کرنا، اور ائمہ اربعہ کی اتباع کرنا، ان میں سے کسی ایک کی اتباع کرنا، ان کو برحق سمجھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ میرے بچین عقیدے میں شامل ہے۔ عمل کا اس سے لینا زیادہ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر کے بات عقیدے پر بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ اس درجے کا عقیدہ نہیں کہ کفر اور ایمان کا مسئلہ، بلکہ یہاں گمراہی پیدا ہوتی ہے، خواہش نفس کی طرف بندہ جانے لگتا ہے، اپنی منمانی کرنے لگتا ہے، جو چیزیں اسے سہل اور آسان لگتی ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، جو چیزیں اس کے نفس میں گرا گزرتی ہیں ان کو چھوڑنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر 20 رکعت اور 8 رکعت تراویح کا مسئلہ، اب ظاہر ہے کہ اگر 8 رکعت کا مزاج بن جائے تو 20 رکعت بہت گرانی ہوگی اس کو، آدمی سوچے گا کہ 8 ہے، چلو بھائی 8، اب وہ گہرائی پر کہ 8 یہ تہجد تھی یا رمضان میں قیام اللیل رات کا کھڑا ہونا تھا، حضور پورے سال پڑھتے تھے یا 1 مہینے پڑھتے تھے، یہ تو بحث چلی گئی پیچھے، اور چونکہ ہم کو انجوائے ہوتا ہے 8 میں، جلدی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ قربانی ہے 3 دن ہے، لیکن 4 دن والا مسئلہ ہے کہ 4 دن قربانی کرو، اس میں زیادہ آسانی ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔
اسی طرح قربانی، ایک قربانی پورے گھر بلکہ پورے خاندان کے لیے کافی ہے۔ ہم کو مسئلہ بڑا اچھا لگا، ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ خون نکلنے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ اب ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے۔ ہم نے سوچا کہ یہ تو بڑا آسان ہے، یہاں پہ ایک بیوی الگ کرائے، شوہر الگ کرائے، اگر دونوں صاحب نصاب ہیں، اور اگر ایک ہی بکرے میں سارے لوگ نہیں مر جائیں تو بڑی آسانی ہے۔ تو میٹھا تو یہ جو بھی آسان چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم مانتے چلے جاتے ہیں، وہ صحیح ہیں یا غلط ہے، ان کا ثبوت کس درجے میں ہے، توجہ ادھر نہیں ہوتی، بلکہ جو چیزیں ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی سے خواہش نفس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بجائے کسی اشارے اور کنائے کے جو صاف صاف باتیں ہوتی غیر مقلد جو اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں، وہاں کچھ یہی پرابلمس ہیں۔ مقلد وہ بھی ایسا نہیں کہ وہ تقریر نہیں کرتے، وہ کسی کو نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں، ابھی اس کی وضاحت کریں گے، لیکن وہ یہ تانا دیتے ہیں کہ صاحب ہم تو قرآن اور حدیث کی مانتے ہیں، رسول کی مانتے ہیں، اور یہ لوگ اماموں کی مانتے ہیں۔ وہ ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ لوگ راستے سے ہٹے کیونکہ اماموں کو مانتے ہیں، اپنے علماء کی مانتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی مانتے ہیں۔ یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث سے براہ راست کوئی مسئلہ تلاش کرنا معلوم، یہ تو بہت مشکل معاملہ ہے۔ یہ تو آج کے دور میں علماء کی بس کبھی نہیں ہے کہ براہ راست قرآن اور حدیث سے مسئلہ استنباط کریں، جبکہ وہ 10 سال 20 سال اس لائن میں لگاتے ہیں۔ تو وہ بندہ جسے عربی کا ایک لفظ معلوم نہ ہو، وہ کیسے براہ راست قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالے گا؟ وہ بھی اپنے علماء کی مانتا ہے۔ ہم اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں تو ان کے ریسرچ پر عمل کرتے ہیں، تو یہ اپنے آج کے علماء کی ریسرچ پر عمل کرتے ہیں۔ بھائی ڈائریکٹ تو آپ بھی قرآن حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، تو یہ مغالطہ دیا جاتا ہے، غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ صاحب ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہوئے علماء کی مانتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اپنے علماء کی ہی مانتے ہیں۔ اب ایک آدھ چیزیں ہم آپ کے سامنے بطور مثال کے بیان کریں، بہت سی باتیں ہیں مختصر انداز میں۔ مثال کے طور پر ایک بات یہ آتی ہے کہ صاحب کثرت روایت، کثرت عمل کی دلیل ہے، حجت کی دلیل ہے، یعنی اگر روایتیں زیادہ ہیں اس کا مطلب حدیثیں زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات آتھینٹک ہے، مضبوط ہے، اور جس کی روایتیں کم ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور ہے۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کم ہوتی ہے لیکن اس کی شہرت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمایوں مسجد میں یا مسجد ارقم میں آپ دو بندوں کو، دو لوگوں سے یہ کہیں کہ آج تمہیں سر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا ہے، نیت باندھنے میں بجائے یہ کہ پیٹ پر یا سینے پر ہاتھ باندھو، آج تمہیں کہاں باندھنا ہے؟ سر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھو، تو اب پورے محلے میں اس کا شور ہو جائے گا کہ صاحب ہمایوں مسجد میں ان دو لوگوں نے سر پر نیت باندھ کر نماز پڑھی، حالانکہ وہ دو آدمی، اور جو پیٹ پر ہاتھ باندھے ہوئے ناپ پر وہ 500 آدمی۔ لیکن شہرت کیا ہو جائے گی کہ صاحب دیکھیے جو سر پر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں پورے محلے میں یہی ہو جائے گا کہ سنا سر پر ہاتھ، سنا سر پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کثرت روایت ہے، زیادہ لوگ کہنے والے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کام نہیں ہو رہا، بلکہ کبھی کبھی
ایک اجنبی چیز کو دیکھ کر لوگ زیادہ بیان کرنے لگتے ہیں. مضبوط بات وہ ہوتی ہے جس کو بیان کرنے والے کم ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو سب جانتے ہیں. مثال کے طور پر رفع یدین کی حدیث 10 صحابہ سے ٹھیک ہے، اور نہ کرنے کے 2 صحابہ سے. لیکن اب یہاں پر یہ مطلب نہیں کہ صاحب یہ تو 2 صحابہ سے مروی ہے، وہ 10 صحابہ سے مروی ہے، لہذا جو زیادہ روایتیں ہوں گی وہ زیادہ مضبوط ہیں، جو کم روایتیں ہیں وہ کم مضبوط ہیں. باقاعدہ ہم لوگوں کو جو ایک اصول بتایا جاتا ہے، وہ اصول یہ بتایا جاتا ہے، اور عالمیت کے کورس میں کتاب نور الانوار ہے، اس میں باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کثرت روایت یہ حجت نہیں ہے. یعنی اگر کسی بات کی دلیل زیادہ ہو یہ حجت نہیں ہے، بلکہ قوت کی حجت، مراد اس کی پختگی، اس کی طاقت. مثال کے طور پر آپ سے 10 لوگ یہ بچے کہ لکھنؤ میں پانی بڑھتا ہے، اور آپ 2 لوگ یہ بتاتے ہیں تو آپ سے اگر کوئی 10 بندے یہ بیان کریں کہ بھائی لکھنؤ میں پانی برسا ہے، اور 2 بندے یہ بیان کریں کہ نہیں برسا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مضبوط کون ہے. آپ وہاں پر کثرت نہیں دیکھیں گے کہ 10 لوگ، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ معتبر ہیں یا معتبر نہیں. اگر 2 جو بیان کر رہے ہیں وہ بھروسے کے معتبر ہیں تو آپ ان کی بات مانیں گے، اور 10 کی بات کو جھٹلا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کثرت، کسی چیز میں کثرت یہ حجت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی طاقت اور قوت یہ حجت بنتی ہے. تو اسی طرح 10 روایتیں مثال کے طور پر رفع یدین کی ہیں، اور 2 روایتیں رفع یدین نہ ہونے کی. اب وہ لے اڑے کہ دیکھا صاحب یہاں پر 10 لوگ روایت کرتے ہیں کہ رفع یدین کیا، اور 2 لوگ روایت کرتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کیا. لیکن یہ ضابطہ وہاں پر ٹوٹ جاتا ہے جہاں پر جوتا پہن کر نماز پڑھنے کی روایت 50 صحابہ کرام سے، اور 2 صحابہ کرام سے ہے کہ حضور نے جوتے اتار کر کے نماز پڑھی. تو اب اس اعتبار سے سب کو جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہاں 50 لوگوں نے اس کی روایت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل کثرت نہیں ہے کہ کسی چیز کو زیادہ بیان کر دیا جائے، بلکہ اصل چیز ہے کہ پختگی کس کے اندر ہے، کون سی بات بعد کی ہے، کون سی بات پہلے کی ہے. اس اعتبار سے اس کو طے کیا جائے گا، قلت اور کثرت کے اعتبار سے. تو آج یہ تانا دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو اماموں کی مانتے ہیں اور ہم قرآن حدیث کی مانتے ہیں. اصل میں پہلے ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا اماموں کی ماننے کا مطلب کیا ہے. اماموں کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے ان ائمہ نے جو ریسرچ کیا، جو نتیجہ برآمد کیا، ہمیں اپنی ریسرچ کے مقابلے میں ان کی ریسرچ پر بھروسہ اور اعتماد زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ قریب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمیں 1400 سال ہو گیا، کوئی 100 سال، حضور کے 100 سال کے بعد ہے، کوئی وہ قریب کے زمانے کے ہیں، احوال سے زیادہ وقت ہوئی. پھر ہمیں اتنی عربی نہیں آتی، ہم نے صحابہ کے حالات نہیں دیکھے، ہم نے حرمین شریفین کے مناظر نہیں دیکھے، پورا ہمارے سامنے سیناریو پس منظر نہیں ہے. لہذا ہم جو ریسرچ کریں گے اپنی ریسرچ کے مقابلے میں ہمیں ان کی ریسرچ پر بھروسہ کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. ورنہ جو چیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں، جو امام شافعی، جو یہ سب قرآن اور حدیث ہی کی باتوں کو بتاتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے. ہم ڈاکٹری میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کی ریسرچ پر بھروسہ ہوتا ہے. ریسرچ کا دروازہ کھلا ہوا آپ کی ریسرچ کریں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس ڈاکٹر نے اپنی زندگی خرچ کی ہے، اس کی ریسرچ زیادہ مضبوط ہوگی، ہم اس کی ریسرچ پر بھروسہ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے ائمہ جو کہ حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں، ہم نے ان کی ریسرچ پر بھروسہ کر لیا کہ اس کا یہ مطلب ہے.
اسی طرح چیزیں بہکائی جاتی کہ اب 4 ہی امام کیوں ہیں، زیادہ اور کیوں کم نہیں. اصل میں ائمہ تو بہت تھے اس زمانے میں، 4 نہیں تھے، درجنوں ائمہ تھے، لیکن ان سب کے جو مسائل تھے، جو ریسرچ تھی، جو ان کا تھیسس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ان کے پورے مسائل ایک ساتھ نہیں ملتے. کسی کے ساتھ نماز کا مسئلہ مل گیا تو زکوٰۃ کے مسائل نہیں. ان کو ایسے شاگرد میسر نہیں آئے کہ ان کے اس ریسرچ کو آگے بڑھاتے. ان کا جو ریسرچ کا تھیسس جو مل کر کے انہوں نے قرآن و حدیث سے ریسرچ کیا تھا، وہ آگے نہیں چل سکا، مدون نہیں ہوا، وہ ختم ہو گیا. اگر ملتا ہے تو ایک کا دکا ملتا ہے، تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ بھائی ایسی چیز، ایسے امام کو مانا جائے جس کی پوری آپ کو ڈوز مل جائے، پوری خوراک، پوری دوا، پورا علاج، پورے مسائل مل جائے. اللہ کی حکمت ایسی کہ وہ 4 ہی امام ایسے ہیں کہ جن کے یہاں فقہ مسائل اس انداز میں ہے کہ آپ کو پوری ضرورت شریعت کی پوری ہو جائے گی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ہمارے مسائل کا پورا ایک ڈھانچہ ہے، وہ سارا کا سارا ڈھانچہ یہاں مل جاتا ہے. اور بھی امام گزرے ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہیں، سفیان ابن عیینہ ہیں، ثوری ہیں، بہت سارے امام گزرے ہیں. امام اسحاق ہیں اور اسحاق ابن راہویہ ہیں، بہت سارے ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے مسائل ایک ساتھ جمع کر کے ملتے نہیں ہیں. اب اس کی پوری وجہ ہو تو اس کی وجہ سے ان کے مسلک آگے نہیں چل سکے. یہ ایک اللہ کا تدبیری نظام ہے کہ 4 مسلک آگے چلے اور یہاں ساری خوراک آپ کو مل جائے گی. آپ کی جو ضرورت ہوتی ہے شریعت بات سے وہاں پوری ہو جاتی ہے. باقی یہ تو 4 کا مسئلہ ہے، یہ من جانب اللہ، اللہ کے یہاں ایسا نظام بن گیا. کوئی حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ 4 ہی بنیں گے یا 5 بنیں گے یا کچھ نہیں بنیں گے. اتفاق یہ کہ یہ ساری چیزیں 4 میں منحصر ہوگی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان 4 کے یہاں آپ کو ضرورت کی چیزیں موجود ہیں. ایک امام کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر ایک امام کی بات نہیں کریں گے تو وہ جو ابھی بات آئی تھی کہ جو میٹھا میٹھا ہوگا آدمی ہر جگہ سے آسانیاں تلاش کر لے گا، اور حدیث میں ہر طرح کا ذخیرہ موجود ہے، حضور علیہ السلام تو سارے عمل موجود ہیں، تو اس میں آدمی آسانیاں ڈھونڈنے لگے گا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر خون نکل آئے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خون نکلنے سے وہ نہیں ٹوٹتا. دوسری طرف امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خون نکلنے سے وہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی آدمی عورت کو چھو لے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خون نکلنے سے تو وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت کو چھو لے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اور یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں. اب حدیث میں ریسرچ ہوئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ریسرچ کے نتیجے پر پہنچے کہ صاحب خون نکلنے سے تو وضو ٹوٹے گا، عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ دلائل ہے، اس دلائل کا موقع نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ریسرچ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت کو چھونے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ان کے اپنے دلائل موجود ہیں. اب اگر آدمی ایک کو فالو نہیں کرے گا تو مثال کے طور پر اس نے عورت کو چھوا، سردی کا موسم ہے، ہاتھ لگایا تو سوچے گا ارے یار وضو نہیں ٹوٹا، امام شافعی کے مسئلے پر عمل کر لو. اس کے بعد اس کے خون نکل آیا تو وہ سوچے گا ارے یار امام شافعی امام ابو حنیفہ کے وضو نہیں ٹوٹا، چلو. تو پتہ چلا کہ اس کا وضو یہاں بھی کیا اور وہاں بھی کیا، لیکن وہ اپنے دل میں تسلی لیے ہوئے کہ میرا وضو باقی ہے. یہ ایک بانگی ایک مثال ہے. اس طرح بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے لگے گا، آسانیاں تلاش کرنے لگے گا کہ جو چیز آسان ملے گی اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی امام کو اصل میں تقلید کہتے ہیں ہار پہنانا اور اس کے پیچھے چلنا، اس کی باتوں پر اعتماد کرنا. مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹ پہنچے، اب ایئرپورٹ میں کانگریس کے لوگ بھی ہیں، سپا کے بھی ہیں اور بی جے پی کے بھی. اب ایک کانگریس کا نیتا اترا، آپ اس کے فالوورس ہیں، آپ نے اس کو ہار پہنایا، اس نیتا کے پیچھے 30 لیڈر کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے رہ گئے. اب سپا کا نیتا اترا، اس کے ماننے والوں نے ہار پہنایا، اس کے پیچھے چلے، اس لیڈر کے پیچھے. اسی طرح اور پارٹی ہو گئی. تو عقیدت بھی ہو اور
قلادہ پہنانا، ہار پہنانا، یعنی ہم اس کے فالوورس ہیں اور اس کے ساتھ عقیدت میں جڑے، یہ تقلید، یہ سمجھانے کے لیے مثال دی۔ اسی طریقے سے ہم یا دنیا میں جو ماننے والے زیادہ تر ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو قلادہ ہار پہنایا عظمت کا اور ان کے پیچھے چل دیا، اور ہم نے اعتراف کیا کہ قرآن اور حدیث سے آپ نے جو ریسرچ کیا ہے، ہمیں آپ کی ریسرچ پر بھروسہ اور اعتماد ہے۔ ہم اگر خود قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ نکالنے چلیں گے تو ہم صحیح نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ ہم آپ کے فالوورس ہیں اور آپ کے ریسرچ پر بھروسہ کرتے آپ کی باتوں کو مانتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے تقلید کی۔ تقلید غیر مقلد بھی کرتے ہیں۔ کبھی آپ سے اس کے ایک اور مثال دیں، مثال کے طور پر علماء ہیں، پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ آپ اگر امریکہ لندن جائیں تو آپ سے بہت سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے، اور غیر مقلد بھی اپنے عالموں سے مشورہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ آپ اگر ان کو بتائیں تو کہیں نہیں ہم اپنے عالم سے پوچھیں گے۔ تو ابھی بتائیے کہ اپنے عالم سے پوچھنا یہ تقلید ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تقلید ہے۔ کسی بھی تقلید کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود قرآن اور حدیث کو سمجھے، کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ کسی عالم سے، کسی مفتی سے اور کسی مدرسے سے، کسی ادارے سے فتوے نہ لے۔ لیکن آج ان کا بھی فتوے چلتے ہیں کہ نہیں؟ اشرفیہ ہے، وہاں کا فتویٰ چلتا ہے، یہاں بھی فیض گنج میں یہاں بھی فتوے دیتے ہیں، تو فتویٰ لینے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہو۔ ہر بندے کو خود سوچنا چاہیے بھائی قرآن بھی میرے سامنے ہے، حدیث بھی میرے سامنے ہے، تو ہمیں اپنے عالموں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ بھی اپنے عالموں سے پوچھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ بھی کسی نہ کسی کے فالوور سے مقلد، تو اب اس لیے تقلید کے تعلق سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو مغالطہ دیا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث، تو ہم بھی قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، تو فرق یہ ہے کہ ہم اپنی سمجھ اور اپنے ریسرچ کے مقابلے میں اپنے علماء اور ائمہ جن حضرات کی ریسرچ ہے ان کے ریسرچ پر عمل کرتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور ان کی بھی باتیں قرآن اور حدیث ہی سے مستنبط ہوتی ہیں۔ اچھا، ہم حدیث کو براہ راست سمجھ نہیں پائیں گے، مشکل ہے، قرآن کو براہ راست سمجھ نہیں پائیں گے۔ دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے، یسألونک ماذا احل لکم قل احل لکم الطیبات اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم، کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودیوں کا تمہارے لیے کھانا جائز ہے، یعنی جو وہ کھاتے ہیں وہ تم کھا سکتے ہو، جو تم کھاتے ہو وہ کھا سکتے ہیں۔ جو قرآن کی آیت ہے۔ اب اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو کھانا ان کے یہاں جائز ہے وہ آپ کے یہاں جائز ہے، وہ شراب پیتے ہیں آپ بھی پی سکتے ہیں، وہ خنزیر کا آپ بھی کھا سکتے ہیں، سیدھا سچ کا یہ مطلب ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ قرآن بھی مطلب نہیں ہے۔ اب آپ کو حدیث میں دیکھنا پڑے گا، پھر حدیث میں کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے، تو صحابہ کرام کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جب تک کبھی کبھی پورا ہمارے سامنے پس منظر نہیں ہوگا ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن میں جو اس آیت ہے اس کا پس منظر کیا ہے کہ ذبیحے کی بات ہو رہی ہے، کہ تم ذبح کرنا جو ہے وہ اگر کوئی عیسائی اور یہودی اللہ کے نام پر ذبح کرے تو اس کا ذریعہ کھا سکتے ہو، یہ مطلب نہیں کہ وہ خنزیر کھائے تو ہمارے لیے جائز، وہ شراب پی تو ہمارے لیے جائز۔ اسی طریقے سے حدیث میں ایک لفظ ہے ای الاعمال افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اب ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول ای الاعمال افضل، آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو۔ دوسرا اس نے کہا ای الاعمال افضل، آپ نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرو۔ تیسرا ہے ای الاعمال افضل، آپ نے کہا کہ خرچ کرو۔ اب سوال ایک ہے، اور افضل یہ سپرلیٹو ڈگری ہے جو انگلش میں آتا ہے، جو سب سے ہائی یعنی صفت جو ہوتی ہے سب سے اچھا عمل، تو ظاہر بات ہے کہ سب سے اچھا عمل تو ایک ہی ہوگا، 10 تو نہیں ہوگا۔ اب نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ السلام غلط بیانی کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے سب سے اچھا عمل یہ، ان سے کہہ رہے سب سے اچھا عمل یہ، ان سے کہہ رہے سب سے اچھا عمل۔ اب اگر یہ چیز آپ کو لکھ دی جائے تو آپ کہیں گے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا ہوگا؟ سوال ایک اور جواب الگ الگ۔ اب یہاں پر صحابہ کرام طے کریں گے، کیونکہ آپ نے نہیں دیکھا، اور جہاں پر یہ حدیث لکھی ہے وہاں پر بھی آپ نے نہیں اس پس منظر نہیں لکھا ہوگا۔ اب صحابہ کرام طے کرتے ہیں کہ جو بندہ پہلے آیا تھا
وہ نماز میں کچا تھا، اس لیے حضور نے اس کو نماز کی طرف ترجیح دی۔ دوسرا جو آیا تھا وہ والدین کی اطاعت میں کچا تھا تو آپ نے اس کی طرف وہ رہنمائی کی۔ تیسرا بندہ آیا تھا وہ مالی اعتبار سے خیر خیرات میں کچا تھا، آپ نے تو ساری باتیں اپنی اپنی پر صحیح ہیں، لیکن آپ اگر اس پس منظر کو ہٹا دیں تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو آپس میں کلیش ہو گیا، سب سے اچھا تو ایک ہی ہوگا نا، ہر چیز سب سے اچھی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابہ کرام طے کریں۔ اس کو ہم نے بھی عورتوں نے بھی مثال دی، آپ اگر اس کو ایک حصی مثال میں سمجھیں، مثال کے طور پر آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ کپڑے پہن لو، رومال باندھ لو، یہ کر لو، آپ اس کو ہدایت دے رہے ہیں، اور ہم نے آپ کی بات کو لکھی کہ صاحب عارف صاحب ہیں، رئیس صاحب ہیں اور یہ بکی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ کپڑے پہنو، کان باندھ لو اور موزے پہن لو، یہ کرو وہ کرو، اس کو ہم نے لکھ دیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو پھر نصیحت کی کہ باولا ہو گیا ہے، تو اتنے کپڑے کیوں پہنے، کم کر کپڑے، اتر کپڑے، اتنا لاتے ہوئے۔ ہم نے اس کو بھی لکھ دیا کہ صاحب انہوں نے اپنے بچوں کو، اب 100 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد ہم آپ کی یہ دونوں عبادتیں دیکھیں کہ صاحب فلانے صاحب نے اپنے بچے سے یہ کہا کہ کپڑے پہنو، رومال باندھو، موزے پہنو، اور پھر اسی کے نیچے ایک حدیث مثال کے طور پر اس میں یہ لکھا ہو کہ صاحب کپڑے مت پہنو، زیادہ کپڑے مت پہنو، کان بھی مت رکھو، ایسا مت کرو۔ تو آپ یہ حیران ہوگی کہ یہ ماجرا کیا ہے، ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے، دوبارہ یہ کہہ رہا ہے۔ حدیثوں میں پس منظر نہیں لکھا گیا، پس منظر صحابہ طے کرتے ہیں۔ اب اگر وہاں پر صرف اتنی بات کوئی کہہ دے کہ صاحب ان حضرات نے جو کپڑے پہننے کی بات کہی ہے وہ سردی کے موسم میں کہا تھا، اپنے بچے کو نصیحت کی تھی کہ جنوری کا موسم ہے، دسمبر کے آخری دن چل رہے ہیں، سردی بہت زیادہ ہے تو کپڑے پہن لو، اور یہ جو منع کیا ہے زیادہ ڈالنے سے، وہ منع یہ کیا ہے کہ مئی جون میں بھی گرمی بھی رومال لپیٹی میں تو ڈانٹا اس کو کہ کپڑے کم پہنو۔ تو جب تک اس پس منظر کو آپ نہیں لگائیں گے صورتحال کلیئر نہیں ہوگی۔ آپ بھی یہ سمجھیں گے کہ صاحب دیکھیں حدیث میں کلیش ہے، باتوں میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ٹکراؤ کیسے ہوگا، تضاد کیسے ہوگا؟ حالانکہ آپ حدیثیں پڑھیں تو آپ کو ہر قدم پر آپ کو ٹکراؤ نظر آئے گا، تضاد نظر آئے گا، لیکن تضاد کہیں کچھ نہیں۔ کیوں؟ ایک 10 سال پہلے کی بات ہے، ایک 10 سال بعد کی بات ہے، ایک الگ پس منظر میں حضور نے فرمایا، ایک الگ پس منظر میں حضور نے فرمایا۔ یہ جو غیر مقلد ہیں یہ یہیں پر کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ایسا ہے، دیکھیں ایسا ہے، اس پس منظر کو بیچ سے ہٹا دیتے ہیں، اور جب تک پس منظر نہیں سمجھا جائے گا بات کلیئر نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا مغالطہ لیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ان کیا ہے کہ صاحب سورس جو ہوتے ہیں وہ یعنی جو عمل کرنے کے جو ہمارے لیے دلائل ہیں وہ قرآن، حدیث اور سنت کی حدیث، قرآن اور حدیث۔ ہمارے یہاں اور بھی سورس ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اور بھی چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ اگر بلی گھر میں آ جائے اور دودھ میں یا کھانے میں منہ ڈال دے تو وہ ناپاک نہیں، حالانکہ بلی چوہے کا شکار بھی کرتی ہے، اس کا منہ بھی گندا ہوتا ہے، لیکن اگر ناپاک کہہ دیا جائے تو بڑی پرابلم پیدا ہو جائے گی۔ تو آج کل تو کھڑکیاں آئیں، آپ بلی بند کر دیں، لیکن جس زمانے میں کھڑکیاں آئی تھی وہ دیہاتوں میں رہتی تو دودھ ہے، کھانا ہے، بلی سے بچانا بڑا مشکل ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ طوافین طوافات یہ گھر میں اتنے چکر لگاتے ہیں کہ تم ان سے نجات پاؤ گے، روزانہ تمہیں دودھ پھینکنا پڑے گا، کھانا پھینکنا پڑے گا، لہٰذا ناپاک نہیں۔ اب مثال کے طور پر دوسری چیزیں اگر اسی طرح کی ہو جائیں، جیسے چوہیا ہے، اب چوہیا بھی گھر میں آ جائے، اس نے کہیں پر منہ ڈال دیا، اب آپ پریشان ہو جائیں صاحب یہاں کیا کریں؟ تو بلی کا حکم تو قرآن حدیث میں، لیکن چوہیا کا نہیں۔ تو ایک قیاس جو ہوتا ہے، قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ سمپلرٹی آپ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایسی چیز جس کو آپ گھر آنے سے روک نہ سکتے ہو، اگر وہ کھانے پینے میں منہ ڈال دیں تو آپ ٹھیک ہے، آپ کا من نہ کرے نہ کھائے، لیکن اگر کھانا چاہے تو کھا سکتے، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کیا؟ قیاس کر دیا، ان کے ایک کی حجت نہیں ہے، اب وہ کیا کریں گے وہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر کنواں میں ناپاکی گر جائے اس کا پورا پانی نکال لو،
یا یہ کہ اتنے ڈول نکال لوں. اب سوال اس کا ہے کہ آج اگر سمر سیونگ میں بچہ پیشاب کرتے تو کیسے پک کریں گے؟ حضور کے زمانے میں سمر سیونگ تو نہیں. اور پانی نکالیں گے تو کتنا پانی اس میں تو ختم ہی نہیں ہوگا. ہفتہ بھر چلاتے رہے پانی ختم نہیں ہوگا. ابھی کیسے پاک ہوگا؟ تو ہمارے لیے تو آسان ہے، قیاس کر لیں گے کہ بھائی اس کا یہ مطلب اتنا نکالنا ہے، اتنے ڈول اتنے نکالنا ہے. پرابلم ان کی نہیں پیدا ہو جائے گی، وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ قرآن حدیث میں کنویں کا تو ذکر ہے لیکن سمر سیونگ کا ذکر نہیں ہے، ہینڈ پمپ کا ذکر نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی کچھ قیاس کی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی کو کڈنی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ حدیث میں اس کا ذکر ہے. اس زمانے میں میڈیکل اتنا ایڈوانس نہیں ہوا تھا. آپ کسی کو لیور دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کسی کو آگ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے. تو ایسی شکل میں کیا کرے گا آدمی؟ ظاہر بات ہے ان کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں. قیاس وہ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے، لیکن غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ صاحب ہم قرآن اور حدیث کی مانتے ہیں اور آپ قرآن حدیث کی نہیں مانتے، آپ قیاس پر مانتے ہیں. حالانکہ بغیر قیاس کے آج کے دور میں نہ کوئی تجارت کر سکتا ہے، نہ میڈیکل کی لائن آسان ہے، نہ اور کوئی زندگی آسان ہے. اس لیے کہ نئے حالات پیدا ہو چکے تو صرف غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا اور ہم لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اہل سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سنت کو فالو کرتے ہیں، اور جماعت کا مطلب ہے کہ صحابہ کو فالو کرتے ہیں، کہ صحابہ کو نہیں مانتے. نہ ماننے کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی باتیں اور ان کے جو سمجھ ہے وہ کوئی معیار نہیں ہے، ہم خود سمجھ سکتے ہیں. سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں وہ طریقہ جو دین میں جس پر چلا گیا، جو معمول گیا طریقہ ہوتا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، صحابہ کرام چلے، وہ سنت ہے. اور حدیث کہتے ہیں جو آپ نے ورڈلی زبانی اعتبار سے کہہ دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کہا بعد میں وہ منسوخ ہو گیا ہو، ختم ہو گیا ہو. بعد میں بہت سے مسائل ایسے کہ پہلے سے بعد میں وہ ختم ہو گئے، وہ اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں. اب اس اعتبار سے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، حدیث موجود ہے. تو اب ان کو بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا چاہیے کہ حضور نے بھی کیا ہے، بیٹھ کر کے بھی کیا ہے، تو ان کو کبھی کھڑے ہو کر کے کرنا چاہیے، کبھی بیٹھ کر کے کرنا چاہیے. آپ اس کی توجہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کیا، کیوں کیا، اور کھڑے ہو کر کے کیوں منع ہے. یہ ساری ہم لوگ توجیہات کرتے ہیں، اس کا کوئی میچ ختم ہو گیا اور بڑے ہوئی گیا. تو ان کے یہاں جو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کے یہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں موجود ہے. ہمارے اس کے جواب موجود ہے. ہمارا جواب کیا ہے کہ ایک ہے حضور کا معمول یہ بتانے کے لیے کہ یہ عمل جائز ہے. جیسے کبھی ٹرین میں یا ایئرپورٹ میں پھنس گئے، کبھی ایئرپورٹ پہ آپ پھنس گئے، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو بھائی کھڑے ہو کر کے بھی کبھی گناہ نہیں پڑ جاؤ. لیکن آپ کا معمول یہ نہیں تھا، آپ کا طریقہ یہ نہیں تھا. آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا ہے لیکن وہ بیٹھ کر کے پیا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیشہ کھڑے ہو کر کے پیا. حالانکہ حدیث موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طریقہ نہیں تھا. اور سنت کہتے ہیں، اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا جو حضور کا مستقل معمول ہو. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے نواسی کو نماز میں کندھے میں لے کر کے نماز پڑھی، اور جب خطبہ دیا جمعہ کا تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو یہاں پر آپ نے بیٹھالا. تو اب تو چاہیے یہ کہ جب بھی آدمی نماز پڑھنے آئے تو محلے سے کہ بچہ لیے چلائے اور اس بچے کو کندھے میں رکھ کر کے نماز پڑھے. سجدے میں جائے تو اتار دے، پھر کھڑا ہو تو پھر بیٹھا دے. تو ہر آدمی ایک ایک بچہ لے کر کے آئے اور مسجد میں جب بچے کو، کیونکہ حدیث موجود ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ حضور کا سنت نہیں، سنت کہتے ہیں وہ عمل جس پر کنٹینیو برابر عمل کیا جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی اس طرح کے عمل کر دی. وہ حدیث ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا تاکہ آپ ہی مجبوری میں گئے اسے حرام نہ سمجھیں. کبھی کھڑے ہو کر کے پانی پی لیا تاکہ کبھی مجبوری میں آپ بھی پی لیں، آپ اسے حرام نہ سمجھیں. کبھی بچی اس طرح گھر میں عورتیں نماز پڑھتی، کبھی بچے لگ جاتے ہیں تو ایسا ہوا کہ بچے پھینک دیں یا نیت توڑ دیں، ان بچوں کے ساتھ ایسا کر لو. یہ حضور نے مجبوری کے طریقے بتائے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ وہ معمول بھی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث ہے. اب اگر حدیث ہے تو
نوافل سے اعتبار تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے ان کو، حالانکہ اس پر وہ بھی عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح اور ان کے مسائل شادی کے تعلق سے بھی 4 کے علاوہ ان کے یہاں کی چاہیے 3 شادیاں کر لو بھائی، حضور نے 9 کی ہے، 11 تو آپ بھی جتنی چاہے شادیاں کریں۔ تو منشا یہ کہ ایسا نہیں کہ وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے، لیکن وہ قیاس پر عمل نہیں کرتے، وہ بھی سب کرتے ہیں، لیکن غلط فہمی یہ پیدا کرتے ہیں کہ صاحب آپ تو اماموں کو فالو کرتے ہیں اور ہم حدیث کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اپنے ائمہ کو اس وقت کے جو موجودہ مفتیان ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ طبی اعتبار سے ایک بات آئی تھی، مثال کے طور پر اس وقت ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ آج یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے کچھ اس طرح کے ہارمونس یا کچھ اس طرح کے جین یا اس طرح ان کے نطفے میں کمی ہوتی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اب ڈاکٹر یہ صلاح دیتا ہے، اس کی بہت سی شکلیں ہیں، بہت سی شکلیں جائز ہیں اور کچھ بہت سی شکلیں ناجائز ہیں، اکثر کچھ اس میں جائز نہیں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کا ہی نطفہ ہو اور باقاعدہ اس کو لیبورٹری میں اسے پرورش کی جائے اور کچھ دنوں کے بعد اسی کی بیوی کے پیٹ میں ڈال دیا جائے، تو علماء عرب نے اس کو جائز قرار دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے زمانے میں تو تھا نہیں، اب یہاں پر قرآن اور حدیث تو موجود نہیں ہے، قیاس کرنا پڑے گا۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا آپ آگے کے پھنس جائیں گے، کریں گے وہ بھی، لیکن یہاں پر کہیں نہ کوئی اس طرح کا مواقع دے دیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ آج کے اس دور میں ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہمارے جوانوں میں شوق پیدا ہوتا ہے نئے پن کا، بس ٹانگیں چھیل کے کھڑے ہو گئے، آستینیں چڑھا کے کھڑے ہو گئے اور سوچتے ہیں کہ ہم نیا پن ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مسجد میں آنے لگے، اچھی بات ہے، لیکن اور آج کے اس دور میں بہت زیادہ مسلکی تشدد کی ضرورت بھی ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں، اب تو ایمان بچانے کی فکر ہونا چاہیے، لیکن ان حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ایمان بچانے سے زیادہ فکر یہ ہے کہ یہ مسلک چھوڑ کر کے غیر مقلد بن جائے، اس کی فکر زیادہ ہے۔ جو مسجد میں نہیں آتا اس کی فکر نہیں ہے، لیکن جو مسجد میں آنے لگا اس کو کنفیوز کر دینا یہ ان کی فکر ہوتی ہے۔ ائمہ سے برزن کرنا یہ ان کی فکر ہے کہ صاحب وہ امام حنیفہ کیا ان کو اتنی حدیثیں آتی تھی اور صاحب بنانے کیا ہوں، اس بات کو سمجھے ہی نہیں کہ انہوں نے کام کیا کیا، قرآن اور حدیث سے کس طریقے سے پکا پکایا آپ کو دیا ہے۔ اس کی ایک مثال اور ہم نے عورتوں میں دی تھی۔ مثال کے طور پر آپ کو کھانا کھانا ہے، اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ سے کہا جائے کہ صاحب روٹی پکنا ہے، روٹی کے لیے آٹے کی ضرورت ہے اور آٹے کے لیے گیہوں کی ضرورت ہے اور گیہوں کے لیے کھیتی کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ دیہات میں جائیں، کوئی کھیت خریدیں، ٹریکٹر یا بیل خریدیں اور وہاں گیہوں بوئیں، جب وہ کھیتی کٹے تو اسے کاٹیں، پھر اس کو پسوائیں، اس کے بعد آٹا آئے گا، اس کو گوندھیں، روٹی پکائیں، پھر آپ کھائیے۔ اور تنہا چونکہ روٹی سے کام نہیں چلے گا، اس میں دال کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا دال کی بھی آپ کھیتی کریں، اس کو اپنے ہاتھ سے سب کچھ کرنے کے بعد دال پکائیں۔ اور آپ کو گوشت کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا آپ خود ایک بھینس ذبح کریں اور اسے پاؤ پر گوشت نکال کے پکائیں۔ اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی بری دنیا۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ آپ کو دسترخوان میں پکا پکایا کھانا مل گیا، روٹی بھی تیار ہے، دال بھی، سالن بھی، چاول بھی آپ کو تیار ہے۔ اب سمجھدار انسان کون ہے؟ سمجھدار انسان وہ ہے کہ وہ پورے مرحلے پر جائے گا یا سوچے گا کہ ہم کو پکا پکایا مل گیا۔ اس لیے قرآن اور حدیث آج بھی موجود ہے، جس کا جی چاہے قرآن حدیث پر عمل کرے، لیکن اس کے لیے کھیتی کرنے کی بھی صلاحیت ہونا چاہیے کہ دیہات جائے، کھیتی کرے، بوئے، کاٹے۔ اگر اس دن کسی کے اندر طاقت ہے تو آج قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، وہ خود ریسرچ کرے اگر اس کے بس کا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ ہمارے بس کا تنہا نہیں ہے کہ ہم جائیں اور وہاں کے دیہات میں جا کر کے کھیتی کریں اور 2 روٹی کے لیے پورا کھیت جوتے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں جو گھر میں پکا پکایا کھانا ملا ہے وہ ہم کو لے لینا چاہیے، کھا لینا چاہیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ان ائمہ نے یہی کام کیا ہے، اور یہ ائمہ تنہا نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی تھی، پوری جماعت ہوتی تھی، 100 لوگوں کی، 200 لوگوں کی پوری ٹیم ہوتی تھی، ٹیم ورک ہے۔ لیکن اس کے مثال کے طور پر اس کے سرپرست امام حنیفہ ہو گئے، ان کے انڈر میں بہت سارے شاگرد کام کرتے تھے۔ امام شافعی ان کے انڈر میں بہت سارے یہ ریسرچ کرتے تھے، یہ جس طریقے سے سمجھ رہے کھیتی ہو رہی پوری، اور پکا کر کے دسترخوان میں آپ کو کھانا بنا کر کے دے دیا۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ صاحب ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہم سے ایک بھول ہو گئی۔ اب آپ نے مسئلہ پوچھا، اچھا کیا چھوٹا؟ واجب چھوٹا، سجدہ سو کر لوں۔
ورنہ آپ جائیے قرآن اور حدیث میں آپ کو سجدہ سو ملے گا ہی نہیں، پریشان ہو جائے. پورا چیلنج ہے، پوری اہل مقلد، پوری دنیا کے غیر مقلدین کو چیلنج ہے کہ حدیث سے وہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ لکھا ہو کہ سجدہ فرض ہے، اور یہ دکھا دیں کہ سورہ فاتحہ واجب ہے یا فرض ہے. کہیں نہیں دکھا سکتے، کیونکہ جہاں پر یہ بیان ہے وہاں یہ حضور نے سجدہ کیا، یہ نہیں کہ سجدہ فرض ہے. حضور نے نماز پڑھی، اس میں سجدہ کیا، اور اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، سبحان ربی العظیم پڑھا، یہ کیا یہ کیا. کہیں پر یہ موجود نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے. اب ظاہر بات ہے کہ آپ اگر سجدہ چھوڑ دیں تو مسئلہ ہے کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر سجدے پہ گئے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو یہ ہوگی کہ نماز ہو جائے گی. اتحیات چھوڑ دی تو یہ ہوگا کہ سجدہ ہوگا. اب سوال ہے کہ کہیں پر یہ مسئلہ ہے کہ نماز نہیں ہوگی، کہیں پر یہ ہے کہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور کہیں یہ کہ نماز ہو جائے گی. حالانکہ ایک بندے نے 3 کام کیے، ایک نے سجدہ چھوڑا، ایک نے سبحان ربی الاعلیٰ چھوڑا، ایک نے مثال کے طور پر اتحیات چھوڑی. لیکن چھوڑنے میں تینوں برابر ہیں، لیکن مسئلے تینوں الگ الگ. یہ ان کی عادت. آپ حدیث دیکھ لیں، پورا ذخیرہ حدیث دیکھ لیں، آپ کو کوئی تفصیل نہیں ملے گی. یہ کام ان لوگوں نے کیا ہے، بیٹھ کر کے انہوں نے ریسرچ کیا کہ اگر سجدہ چھوڑے گا تو حضور نے کہاں پر کیا غلطیاں ہوئی، دہرائی گئی نماز کے لیے دہرائی گئی. اگر تیار چھوڑا تو حضور نے کیا مسئلہ بیان کیا. وہ پورا ریسرچ کرتے ہیں، پوری ٹیم ریسرچ کرتی ہے، پھر ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں. اگر سبحان ربی الاعلیٰ چھوڑ دیا تو بھائی نماز ہو جائے گی، پوری ٹیم ریسرچ کرتی ہے. آپ اگر دیکھیں تو آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. بخاری مسلم جتنی کتابیں کوئی دکھا دیں، ہمارے بغیر کہیں نہیں دکھا سکتا. تو اس لیے یہ جو مغالطہ دیا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو، ان کے پاس بھائی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، قرآن پر، ائمہ پر، یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، اور ایک بہت غلط فہمی پورا منصوبہ بند طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے. اس میں بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اکابر سے اور جو پہلے کے لوگ ہیں ان سے بدظنیاں قائم کی جاتی ہیں. لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، ان سے عقیدت ختم ہوتی ہے. اور یاد رکھیے کہ ہمارا سرمایہ عقیدت ہے. اور ایک بات اور کہہ کے اپنی بات ختم کریں کہ جو بھی دین اسلام ہم تک پہنچا ہے اس میں جو مضبوط باتیں ہیں وہ سب سینہ بسینہ چلی ہیں، زیادہ لکھنے پر ان کا بھروسہ نہیں رہا. آپ اگر رفع یدین چھوٹی موٹی چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو 100 حدیثیں مل جائیں گی، لیکن جو بہت مضبوط چیزیں ملتی ہیں ان میں آپ کو زیادہ حدیثیں ملیں گی ہی نہیں. ظہر کی نماز فرض ہے 4 رکعت، آپ حدیثیں تلاشی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو حدیث زیادہ نہیں ملے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے لوگ اس کو عمل کرتے رہے، اتنے لوگ کرتے رہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اصلاً جو دین اسلام منتقل ہوا ہے وہ سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے، لکھنے کا رواج تو بعد میں ہوا ہے. تو جو اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بہت اہم چیزیں فرائض ہیں، آپ جمعہ کا ذکر دیکھیں گے قرآن میں صرف یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ اتنا ہے. اس کے علاوہ جمعہ میں 2 رکعتیں ہیں، کیسے پڑھنا ہے آپ حدیث میں دیکھ لیجیے، بہت زیادہ تفصیل آپ کو ملے گی. حالانکہ جتنا ہے مسئلہ جمعہ کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سینہ بسینہ یہ چیز چلی ہے. جو چیز سینہ بسینہ چلتی ہے اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں مثال شاید یہاں پر مناسب نہ لگے، سمجھنے کے لیے بہت اچھا. مثال کے طور پر ہمارے ابا، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، آپ ہی بتائیے یہ جو نسل چلتی ہے سینہ بسینہ چلتی ہے. ہمیں یقین سے معلوم ہے کہ ہمارے فلاں ابا ہے، ہمارے فلاں دادا ہے، ہمارے فلاں پردادا، ہمارے نانا ہے. اب کوئی کہ صاحب لکھی دکھائیے اس کے راوی کتنے ہیں، اس کے بیان کرنے والے کتنے ہیں، محلے میں کتنے لوگ جانتے ہیں. تو آپ ہنسیں گے یا اس کی پٹائی کر دیں گے یا اس کو باولا کرا دیں گے، کہیں یہ چیزیں کوئی لکھنی تھی، یہ چیزیں کوئی تصویریں تھی. ارے پورا محلہ جانتا ہے، سب جانتے ہیں بھائی نکاح اس طرح ہوا تھا اور ایسا ایسا ہے، سب جانتے ہیں کہ ہمارے دادا فلاں تھے، ہمارے ابا فلاں تھے. تو اس طریقے سے جو چیزیں مضبوط ہوتی ہیں ان کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ سینہ بسینہ چلتی ہیں. تو آج کے اس دور میں خاص طور سے بجائے کہ علماء کو یعنی بچوں کو عبادت کی طرف راغب کیا جائے، مائل کیا جائے، کوشش یہ ہوئی کہ وہ کنفیوز کیا جائے، وہ کنفیوز رہ جائیں کہ صاحب ہم رسول فاتحہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، رفع یدین کریں کہ نہ کریں، ان چیزوں کی طرف. اور یاد رکھیے اس طبقے میں بے ادبی بہت، اس طبقے میں بے ادبی بہت. آپ کو دیکھنا ہو تو آپ ان کی مسجد میں
نماز پڑھ کے دیکھ لیجیے. اور دین کا تعلق ادب اور احترام سے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ٹوپی لگانا ہے. حالانکہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ٹوپی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ بھائی اگر آستین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آستین ہو تو ذرا نیچے اتار لیے، چبھائیے نہیں. لیکن ان کے یہاں کیا ہے کہ اگر آستین ہوگی بھی تو اس کو چبھا لیں گے. یعنی عجیب بے ڈھنگے طور سے نماز پڑھتی ہے. ہمارا جانا ایک سیمینار میں کیرل ہوا، باہر کے ایک مہمان تھے. کیرل میں ٹھیک ٹھاک گئے پکڑ کے. وہاں باہر کے ایک آئے ہوئے تھے، تو یہ ہوا کہ بھائی فلاں نے جامع مسجد میں نماز پڑھانی. ہم لوگ بھی گئے نماز پڑھنے کے لیے. عرب کے صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے خطبہ دیا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب خطبہ ہو تو احترام سے بیٹھو، دوستانوں ہو تو باتیں نہ کرو. خود ہمارا تجربہ ہے. ہم نے دیکھا کہ دوسری منزل میں جگہ بھی بہت بڑی مسجد تھی، اس میں ہر بندہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا اور ادھر خطبہ جاری. اور کھیل اس طرح کر رہے تھے جیسے ہم یوں کرتے کہ یوں مار رہا ہے، وہ اس کو یوں مار رہا ہے. جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کنکری ہے یا املی کی بیج ہے یا کچھ ہے، اس نے یوں کہ نشانہ باندھا یوں لگایا، اس نے نشانہ باندھا یوں لگایا. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پوری مسجد کم سے کم اس میں 2-3 ہزار آدمی تھے. اوپر کی منزل میں کم سے کم ایک منزل میں 600-700 آدمی تھے. ابھی پورا منظر ہمیں یاد ہے. خطبہ سننا مشکل ہو گیا. اس طرح باتیں جس طریقے سے کہیں میلے میں باتیں ہو رہی ہیں، ہر بندہ دوسرے سے بات کر رہا ہے. ادھر ادھر کوئی اس کی ٹوپیاں تھی نہیں سب. تو نماز کھڑی ہوئی ہے، کھڑے ہو گئے اور جہاں سلام پھیرا ہے ایسی کبڈی لگی بڑ 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 بڑ. ایک ہماری مسجد میں الحمدللہ دیکھیں وہ لوگ کتنے کریمے سے ادب سے سلیقے سے بیٹھتے ہیں. آپ کو یہاں دیکھنا ہو آپ بالکل کر کے ان کی مسجد میں چلے جائیے، کچھ نہ بولیے، چپ چاپ آپ نماز پڑھنے خالی دیکھتے رہیے کہ ادب اور بے ادب کا کیا معاملہ ہے. یہ آپ کو نقد آپ کو مل جائے گی کہ آستین کیا ہے، اگر ہوگی بھی تو چڑھی ہوئی ہوگی، ٹانگیں پھیلی ہوئی ہوں گی، پانی ٹپک رہا ہوگا، ٹوپی ہوگی نہیں، ادھر ادھر باتیں کریں گے. یعنی نہ مسجد کا احترام ہے، نماز کا احترام ہے. یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں کوئی سزا ملی ہوئی ہے کہ تم جب ان اکابر کو برا بھلا کہو گے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے چوٹی کے اکابر ہیں، اگر تم نے ان کے تعلق سے کوئی بات نکالی تو ہم اس کی نقد سزا تم کو دنیا میں دے دیں گے کہ تم خود دیکھو. اپنے بارے میں تم خود بھی خیال رکھو، لیکن یاد رکھو کہ تم دنیا میں بے ادب ہو کر کے رہ جاؤ گے. آپ کو دیکھنا ہوگا. آپ ہماری مسجدوں میں آپ جا کر کے دیکھیں الحمدللہ جمعہ کے دن کیا نظام ہوتا ہے، اور ان کی مسجدوں میں دیکھنے جا کر کے ہماری بات کی آپ کو تائید ہو جائے گی کس طرح نماز پڑھتے ہیں لوگ. عجیب نماز کے اندر نہ کوئی خشوع ہے، نہ کوئی خضوع ہے، نہ بس ایک عجیب سے ایک بھوڑدنگ سی ہوتی ہے، جیسے ایک بھوڑدنگ مچی ہوئی ہے. تو اس لیے ان کے فتنے سے اپنے نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور آج کے اس وقت میں جب یہ نوجوانوں پر قابو نہیں بیٹھے، انہوں نے عورتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. جاجموں میں بھی، وزارت خانے میں بھی، یہاں بھی عورتوں کے ذریعے سے فتنے چلا لی. ہمیشہ یہاں پر حاضر ہوئے وہاں علماء بیٹھے، ان کی اہلیہ ماشاء اللہ کافی سوشل اس میں واٹس ایپ پر کلاس اور سب کرتی ہیں. انہوں نے ہم کو بتایا کہ ایک گروپ تھا وزارت خانے کا جس میں ایک لڑکی بھی تھی. وہ لڑکی اسی طرح کی غیر یعنی تقلید اور یہ اس طرح کی کنفیوز کر رہی تھی. ان کی اہلیہ نے وہاں معلوم کرایا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ پکی غیر مطلع ہے. اس کو باقاعدہ گروپ سے خارج کروایا گیا. تو اب یہ سوشل میڈیا میں واٹس ایپ کے ذریعے سے اور جاجموں میں اس طرح کر کے یہ، کیونکہ آدمی صبح کا نکلا شام کو آیا، اب کیا کرتے ہیں انہوں نے تھوڑا سا سیکھا اور قابلیت کا تھوڑا سا ذوق ہوا، اور یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں کہ صاحب یہ سمجھتے نہیں ہوئے ایسا ویسا، اور ہم قرآن اور حدیث پر عمل اس طرح کر کے ان چیزوں پہ جو افضل اور غیر افضل ہے. بھائی ایک ہوتا ہے جائز ناجائز کا مسئلہ، حرام حلال کا مسئلہ. ایک یہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی اہمیت نہیں، آپ اگر آمین کہہ رہے تو کوئی آپ آگے زور سے کہیں کون منع کرتا ہے، کر لیجیے. کبھی جی چاہے آپ رفیدین کر لیجیے، کوئی حرام تھوڑی. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر کے کنفیوز کرنا. پھر جب شوہر آیا تو اس سے کہیں اپنے بچوں کے غلط فہمی. خود نمازیں پڑھنا ہے تو آدمی کی طرح نماز پڑھنا، سب حدیث میں ایسا ہے، سب حدیث میں ایسا ہے. جن کو ایک لفظ عربی کا نہیں معلوم، اب وہ حدیث پر بحث کر کے اس طرح کنفیوز کریں، یہ بھی فتنہ ہے. تو اس لیے آپ کے محلے میں چونکہ سنا ہے کہ مسجد بھی تیار ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان وہاں جائیں. ہم منع نہیں کرتے، الحمدللہ حنفی ہو دیوبندی کوئی بھی، ہم لوگوں کا ذہن اتنا بنا ہوا نہیں ہوتا. اصل منشا ہے کہ آپ نمازیں پڑھو، کہیں پر بھی نمازیں پڑھیں، لیکن کم سے کم اپنے آپ کو سنبھال کر دی. کہیں ایسا نہ ہو
क्या आप सोचे कि अभी तक हम गलत थे क्या, हमारे आवाज़ गलत थे क्या, इमाम हनीफा ऐसे थे और इनकी कुछ नहीं, और ये हदीस पर अमल करते हैं और ये कयास पर अमल करते हैं। इसलिए हमें अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। अभी हो सकता है कि रमज़ान है, अब जाहिर बात है जब आपको 8 रकात का इंजॉय मिल जाएगा तो 20 रकात बड़ी भारी। अब पता चला हमारा ही बेटा हमारा भाई जा रहा है इंजॉय से 8 रकात नमाज पढ़ तो बर्ताव देगा कि आपको खुशमिलता देगा 8 रकात पढ़ के आ गए, तो इसलिए बचाने की ज़रूरत है। उसमें जोर से आमीन कहने का शौक पा लिया, आमीन। ये सब चीज़ें जो है हमें हम नमाज पढ़ने से मना नहीं करती, जाइए खूब नमाजें पढ़ें, लेकिन अपने संभालने की ज़रूरत है, मजबूत रहने की ज़रूरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खाली नहीं बैठे, हमारे पास दलाइल का सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद है, इतना किसी के पास ज़ख़ीरा मौजूद है, सब मुदल्ला है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे दलाइल के सामने पेश नहीं की जा सकते। और मुमकिन है आगे जा कर के वो औरतों के लिए दरवाज़ा खोल दें, इतना ही जाएगी सब औरतें भी आने लगी। अब जब लड़कियाँ और औरतें आएंगी तो माशाल्लाह हमारे नौजवान और ज़्यादा जाने लगेंगे, और ज़्यादा जाने लगेगा पीछे का नया फितना, फितने तर फितना है। आप किसी को मना नहीं कर सकते, जो कर रहा करने दीजिए। हमें अपने आप को बचाने और संभालने की ज़रूरत है कि हम सही हैं और किसी के बहकावे में ना आए। नमाज कोई मना नहीं करता, आप जाइए बरेलवी की मस्जिद में नमाज़ पढ़ लीजिए, मुकल्लिदों की मस्जिद में नमाज़ पढ़ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी में तंग नज़र नहीं होती, लेकिन मजबूत रहिए तरीके के साथ। कहीं कोई परेशानी हो तो बहस करने की ज़रूरत नहीं, बहस करना हो आप उलमा के पास जाइए। अच्छा इतने ढीठ होते हैं कि अव्वल तो ये कुछ चीज़ों को सीखे रहते हैं। जब जो कि हमारी मस्जिद में भी कई मरतबे मुबाहिसा हुआ, जब जवाब नहीं दे पाते तो कहते जब आप पढ़े हैं हम पढ़े नहीं हैं, आप आलिम हैं हम आलिम नहीं हैं, ये कह के दामन छोड़ देते, लेकिन बहस पूरी करेंगे। समझे, एक साहब बुखारी कह रहे थे, हमने बुखारी मस्जिद में रखी थी, खोल के रखी, बंदा पहचान ही नहीं पाया कि किताब कौन सी है, और कह रहे बुखारी। अभी बुखारी ना आंखों से देखा, ना उसे टच किया, ना कभी खोल करके देखा, और ऐसा बुखारी। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए ये इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया ताकि हम एक बेदारी अपने अंदर पैदा करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ से कोई बच्चे उधर जाए, फिर जाने के बाद फिर उनको वापस लाना मुश्किल होता है, तो पहले ही हम बेदार हो जाएं इस ताल्लुक़ से। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह इसके बाद और भी प्रोग्राम होंगे। बस इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात खत्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको